عزیزان من، سابقہ درس سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کے پہلے ٹکڑے پر مشتمل تھا، ایاک نعبد، اور آج کا درس اس کے اگلے ٹکڑے پر مشتمل ہوگا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ان الفاظ کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اس پوری چوتھی آیت کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ تیری ہی ہم پرستش کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو وہ پرستش والی بات تو عبادت کے مفہوم سے واضح ہو گئی۔ اب یہ تجھی سے ہم مدد مانگتے جو ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ مدد کے لیے عربی زبان اور قرآن کریم میں بہت سے اور الفاظ بھی آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اس لفظ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ جیسا کہ میں بار بار بتاتا چلا آ رہا ہوں، عربی زبان بڑی وسیع المعانی ہے، اس میں ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کریم نے اپنے مقاصد اور مطالب کے اظہار کے لیے ان متعدد الفاظ میں سے جن کا انتخاب کیا ہے وہ بجائے خیش قرآن کا اعجاز ہے۔ اس لیے قرآن نے جس مقام پر جس لفظ کو استعمال کیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے وہاں اسی لفظ کو منتخب اور استعمال کیوں کیا ہے۔ اگر یہ حقیقت سامنے آ جائے تو نہ صرف یہ کہ اس سے متعلقہ آیت کا مفہوم واضح ہو جائے گا، بلکہ اکثر و بیشتر قرآن کریم کی پوری تعلیم یا اس کی غرض و غایت، حکمت کی ایک جھلک بھی سامنے آ جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح مفہوم کا سمجھنا از بس ضروری ہے۔ ان الفاظ کے ترجموں سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا کہ جیسا کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ترجمہ تو ان الفاظ کا ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ زیر نظر آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا تھا ایاک نعبد، اور اس میں آپ دیکھ لیا تھا آپ نے کہ عبودیت کے معنی تھے اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو ضابطۂ خداوندی کے مطابق صرف کرنا، اور تعبید کا لفظ بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا جس کے معنی تھے ان صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے بعد انہیں متعینہ قوانین اور قواعد اور ضوابط کے مطابق صرف کرنا، ان صلاحیتوں کی نشو و نما، اور اس کے بعد انہیں ان ساحلوں کے اندر لے جاتے ہوئے صرف کرنے سے نتیجہ کیا نکلتا تھا ہم بتا چکے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارا ایک مقصد ہے جس کے بروئے کار لانے کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہاری منفعت کے لیے ہے، اور اس سے تمہاری منفعت کیا ہوگی؟ تمہارا ذات، تمہارا نفس، اس کی نشو و نما ہوگی اور اس میں اعتدال پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اس سے جو وہ کہتے ہیں کہ اے ڈیولپڈ اینڈ بیلنسڈ پرسنالٹی، یہ متعین ہوگی ایک فرد میں، اور ان افراد کے مجموعے سے جو نظام قائم ہوگا وہ تمام عالم انسانیت کے لیے موجب فلاح اور بہبود اور امن و سلامتی ہوگا۔ تو گویا
تعبید یا ایاک نعبدو کے اندر یہ بات مضمر تھی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما چاہتے ہیں اور انہیں تیرے قوانین کے تابع صرف کریں گے. اس صرف کرنے سے جو چیز پیدا ہوگی وہ ہے اگلا یہ لفظ ایاک نستعین. استعان کا مادہ عین واو نون ہے. عربی زبان میں عوان اس جانور یا انسان کو کہتے ہیں جو بھرپور شباب کے عالم میں ہو، اس کی توانائیاں نشو و نما پا چکی ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ ان میں پورا اعتدال بھی ہو. لہذا استعان کے معنی ہوں گے اپنی ذات کے لیے پوری نشو و نما اور اعتدال کی آرزو کرنا اور اس مقصد کے لیے کسی کی مدد طلب کرنا. اسی نہج سے اللہ تعالی کو المستعان کہا گیا ہے. 21/112. استعان کے اس مفہوم کے بعد جب ہم ایاک نستعین کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے خدا، اے اللہ، ہم تجھ سے یہ استعان چاہتے ہیں. تو اس میں خدا سے چاہنا، طلب کرنا، اپنی آرزو کے پورا کرنے کے لیے اس سے کہنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. تو اس سے آپ دیکھیے گا کہ فوراً آپ کے ذہن میں دعا کا لفظ آئے گا، دعا کا تصور آئے گا کہ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں. تو جب تک دعا کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک نہ صرف یہ کہ ایاک نستعین کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کریم کی یوں کہیے کہ پوری کی پوری تعلیم سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے متعلق عجیب قسم کے الجھاؤ پیدا ہوں گے، بعض اوقات کشمکش بھی پیدا ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے دعا کا قرآنی مفہوم سمجھ لینا چاہیے. ممکن ہے میرے کہ یہ کہنے سے آپ احباب میں سے بعض کے دل میں یہ سوال پیدا ہو، یہ خیال پیدا ہو کہ ہم میں سے کون ہے جو دعا کو نہیں سمجھتا. دعا تو ہم ہر روز مانگتے ہیں خدا سے. یہ وہ لفظ ہے جو اللہ کے ساتھ بار بار ہمارے ذہنوں میں، ہماری زبان پہ آتا ہے. تو پھر اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عزیزان من، جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی الفاظ اور اصطلاحات اس سے پہلے آئی ہیں ان سب میں یہ بات تھی کہ ہمارے ذہنوں میں اس کے متعلق پہلے سے ایک مفہوم یا ایک تصور متعین تھا. لیکن جب عربی زبان اور قرآن کریم کی روح سے اس کی وضاحت ہوئی تو یہ نظر آیا کہ ہمارا وہ تصور نہ تو مفہوم کے اعتبار سے، نہ تو زبان کے اعتبار سے صحیح تھا اور نہ ہی قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے. ان تصورات میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی، ایک انقلاب آیا. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جب دعا کا قرآنی مفہوم سامنے آئے گا تو اس سے بھی آپ کے قلب و نگاہ کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا. اور دعا کا مقصد ہی یہی ہے، یہ آخر میں آپ جا کر دیکھیں گے. ہمارے ہاں دعا مانگنے سے عام مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا ہے. اسی کو خدا سے مرادیں مانگنا بھی کہا جاتا ہے.
دعا کے اس مفہوم کے خلاف جو شکوک پیدا ہوتے ہیں اور جو اعتراضات ابھرتے ہیں، میں پہلے انہیں سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میں اتنا واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دعا کے تصور یا مسئلہ کا تعلق تقدیر سے بھی ہے، تو اسے میں نے اپنی تصنیف کتاب التقدیر میں بھی تفصیل سے لکھا ہے، اور پھر جستہ جستہ مقامات پر مطالب الفرقان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور اس کی بعض تفاصیل بھی آئی ہیں۔ لیکن اس درس میں چونکہ یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے، اس لیے جو کچھ میں نے وہاں تفصیل سے لکھا ہے اسے سمیٹ کر ملخصاً یہاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے ابھی یہ کہا ہے کہ دعا کا جب یہ مفہوم لیا جائے کہ ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ہماری یہ طلب پوری کر دے، تو اس کے خلاف کچھ شکوک پیدا ہوتے ہیں، کچھ اعتراضات ابھرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں انہیں سامنے لاتا ہوں۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے اسے خدا نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے اور یہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، تو پھر دعا کے کچھ معنی ہی نہیں رہتے۔ مثلا ایک شخص کے متعلق اگر پہلے سے طے شدہ ہے کہ اس نے اتنے دن بیمار رہ کر مر جانا ہے، اب اس کے لیے وہ خود یا اس کے متعلقین لاکھ دعائیں کریں، قسمت کے لکھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قسمت کے لکھے کے متعلق بھی تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی کا طے کردہ، خدا ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، خدا ہی نے تقدیر مقرر کی ہے، خدا ہی نے اس کی قسمت میں یہ لکھی ہے۔ تو اگر لہذا ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر قسمت میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص اتنے دن بیمار رہے گا اور اس کے بعد مر جائے گا، تو پھر دعا کرنے سے حاصل کیا ہوگا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ غلط قرار پائے گا کہ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، جو فیصلہ بدل سکتا ہے، خواہ وہ دعا سے بدلے یا تدبیر سے، وہ اٹل نہیں کہلا سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس عقیدہ کی روح سے خود اللہ تعالی کے متعلق بھی عجیب سا تصور سامنے آتا ہے کہ پہلے اس نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ ہمارا یہ فیصلہ اٹل ہے، اس کے بعد وہ انتظار کرنے لگا کہ اگر اس شخص نے یا اس کے متعلقین نے ہم سے درخواست کی تو ہم اپنا فیصلہ بدل دیں گے، اور اگر خاموش رہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ سوچیے عزیزان من کہ خدا کے متعلق اس قسم کے تصور سے کس قسم کے اشکال لاحق ہوتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پہلے سے ہر بات طے شدہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالی ہر معاملہ کا فیصلہ ساتھ کے ساتھ کرتا ہے، تو اس سے اور بھی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا زید اور بکر کا باہمی مقدمہ ہے جس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ زید حق پر ہے اور بکر جھوٹا ہے، دونوں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، کیونکہ مقدمہ کا فیصلہ لا محالہ ایک ہی کے حق میں ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی دعا قبول ہوگی؟
اگر کہا جائے کہ اس کی دعا قبول ہوگی جو زیادہ گڑ گڑا کر دعا مانگے گا، تو ہو سکتا ہے کہ بکر جو جھوٹا تھا وہ زیادہ خشوع و خضوع سے دعا مانگے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا اس کی دعا قبول کرے گا خواہ وہ حق پر نہ ہی ہو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، خدا اس کی دعا قبول کرے گا جو حق پر ہے، یعنی زید کی، تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر زید دعا نہ مانگتا تو پھر کیا ہوتا؟ کیا پھر خدا بکر کا ساتھ دیتا کیونکہ اس نے دعا مانگی تھی، اور زید نے دعا نہیں مانگی تھی اس لیے اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کے اعتراضات وارد ہو رہے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ خدا بہرحال حقدار کا ساتھ دے گا، تو اول تو یہ چیز واقعہ کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں سے آئے دن ایسے فیصلے صادر ہوتے رہتے ہیں جو حق کے خلاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کئی بے گناہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ خدا حق کا ساتھ دیتا ہے، تو اس صورت میں دعا کا پھر کوئی مطلب نہیں رہتا۔ حقدار دعا کرے یا نہ کرے، خدا بہرحال اس کا ساتھ دے گا، اور جو حق پر رہی وہ لاکھ دعائیں کریں، خدا اس کی سنے گا ہی نہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ خالی دعا نہیں بلکہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے، اور دعا سے تدابیر کامیاب ہو جاتی ہیں، تو اس سے پھر وہی دشواری لاحق ہو جاتی ہے۔ زید اور بکر دونوں تدبیر کرتے ہیں، بکر اس کے ساتھ دعا بھی کرتا ہے اور زید دعا نہیں کرتا، تو کیا اس صورت میں بکر کی تدبیر کارگر ہو جائے گی کیونکہ اس نے دعا بھی کی تھی، اور زید ناکام رہ جائے گا کیونکہ اس نے دعا نہیں کی تھی؟ یہ ہے وہ اشکال جو ہمارے ہاں کے مروجہ عقائد کی روح سے دعا کے سلسلے میں ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے اسی سورہ بقرہ کی وہ آیت آتی ہے جسے دعا اور اس کی قبولیت کے ضمن میں بنیادی طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن جس کا غلط مفہوم ان دشواریوں میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، حوالہ ہے 2/186، 2/186۔ آپ کے پاس قرآن کریم کا نسخہ ہے تو آپ اس آیت کو خود سامنے لے آئیے۔ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اس کا عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہوں۔ اس ترجمہ کی روح سے دشواری یہ پیش آتی ہے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ مظلوم و مقہور، غریب و نادار، بے کس و بے بس، مصیبت زدہ لوگ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی مصیبت رفع نہیں ہوتی، ان کی ساری عمر ظلم و ستم سہتے مصیبتوں میں کٹ جاتی ہے۔ لہذا اس امر واقعہ کی موجودگی میں یہ کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ خدا ہر پکارنے والے کی پکار سنتا اور اس کی دعا قبول کرتا ہے؟ اس اعتراض کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ سنتا تو سب کی ہے،
لیکن کرتا وہی ہے جو دعا مانگنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے حق میں وہی بہتر تھا۔ لیکن یہ جواب قطع نظر اس کے کہ ستم رسیدہ مصیبت زدہ برسر حق مظلوم انسان کا اس سے حقیقی اطمینان نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ بڑے دور رس نتائج کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک مظلوم انسان ظالم کی دست درازیوں کے خلاف خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کی حالت ذرا بھی بہتر نہیں ہوئی، بلکہ اس مستبد ظالم کے ظلم میں اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو مذکورہ والا جواب کی روح سے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ظالم کا ظلم اس کے حق میں بہتر اور خدا کی منشا کے عین مطابق ہے۔ اس لیے اسے اب نہ اس کے مظالم کے خلاف لب کشائی کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے بچنے کی کوئی تدبیر سوچنی چاہیے۔ غور کیجیے کہ اس قسم کے عقائد ظالموں کو کس طرح بد لگام چھوڑ دینے کا موجب بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ان ظالموں کے خلاف مظلوموں کے دل میں کم از کم انتقام کے جذبات تو ابھرتے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ وہ ان کے دست تظلم سے محفوظ رہنے کی کوئی تدبیر سوچ لیتے، لیکن اس عقیدہ کے بعد تو صورت یہ ہوگی کہ مظلوم نہ صرف ظلم و زیادتی کو دل کے پورے سکون کے ساتھ برداشت کرے گا، بلکہ ظالم کے حق میں دعائے خیر بھی کرے گا کہ وہ اس کے لیے بہتری کے سامان پیدا کر رہا ہے۔ یا للعجب، آپ نے دیکھا کہ مستبد قوتیں محکوموں اور زیر دستوں اور مظلوموں کے لیے کس کس قسم کے عقائد وضع کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ انہیں ذبح بھی کریں اور یہ ان کے شکر گزار بھی ہوں۔ اس سے بھی آگے بڑھیے تو یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ خدا ہر ایک کی نہیں سنتا، وہ اپنے مقبول بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ ہے کہ آپ کو ہر حضرت صاحب کے آستان عالیہ پر مصیبت زدہ اور آفت رسیدہ لوگوں کا ہجوم دکھائی دیتا ہے، جو گڑ گڑا کر ہاتھ باندھے اور اکثر ان کے پاؤں چومتے درخواست کرتے ہیں کہ یا حضرت میرے لیے دعا کیجیے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اور یہ سلسلہ حضرت صاحب کی زندگی تک ہی محدود نہیں رہتا، ان کی وفات کے بعد، جسے یہ لوگ وفات نہیں بلکہ وصال کہتے ہیں، یعنی ان کا اپنے محبوب خدا کے ساتھ جا کر مل جانا، تو ان کی وفات کے بعد ان کے مزار شریف سے وابستہ ہو جاتا ہے، جہاں ان سے سجدوں میں گر گر کر التجائیں کی جاتی ہیں اور مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم گناہ گار بندے ہیں، اس لیے ہماری خدا تک رسائی نہیں ہو سکتی، یہ حضرات مقربین بارگاہ خدا بندی ہیں، اس لیے خدا ان کی بات مانتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قرآن کی وہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے جسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے، یعنی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خدا کے مقربین کی وساطت سے خدا تک درخواست پہنچانے کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی تخلیق ہے۔
اس دور میں ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ السلطان للہ علی الارض، بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس قسم کا سایہ زمین پر دیکھا گیا اسی قسم کی اس کی اصل آسمان پر تصور کر دی گئی۔ اس کی روح سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے وہ ظاہر ہے۔ یہاں کے بادشاہوں کی طرح وہ شہنشاہ حقیقی بھی ایک آمر مطلق سمجھا جاتا ہے، نہ کسی قاعدے کا پابند، نہ قانون کا، جسے چاہا پکڑ لیا، جسے چاہا نواز لیا، جسے چاہا بخش دیا، جسے چاہا باندھ لیا۔ اسی سلسلے میں بادشاہ کا دربار سامنے آیا، جس میں سب سے پہلے حاجب اور دربان کھڑے ملتے تھے، پھر اہل دربار میں سے مصاحب، امراء، وزراء اور پھر مقربین بارگاہ سلطانیہ سامنے آتے تھے۔ کسی عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنی درخواست براہ راست سلطان المعظم تک پہنچا سکے۔ اس کے لیے اسے مقربین کے وسیلے کی ضرورت پڑتی تھی۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ دفتروں کے باہر بیٹھے ہوئے چپراسی وہ ذریعہ ہی تو بنتے ہیں جس سے درخواست آگے جاتی ہے۔ بہرحال دور ملوکیت میں بادشاہ اور بادشاہ کے دربار کا اس قسم کا جو تصور سامنے آیا تو ہم نے یہی نقشہ دربار خداوندی کا متعین کر دیا۔ اس کی روح سے خدا تک بات پہنچانے کے لیے اس کے مقربین کی وساطت ضرور اقرار پائے۔ یہ ہے وہ ضرورت، ہاں یہ ہے وہ ضرورت جس کے پیش نظر خدا تک دعا پہنچانے کے لیے کسی حضرت صاحب کے وسیلے کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ ہماری درخواست بھی خدا تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ سفارش بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی بات مان لیتا ہے اور ہماری درخواست منظور ہو جاتی ہے۔ درخواست کے ساتھ کچھ نظر نیاز بھی دینی پڑتی ہے، بعین ہی جس طرح بادشاہوں کے حضور نذرانہ گزارنا پڑتا ہے یا ان کے مقربین کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے عزیزان من خدا کا وہ تصور جو ہمارے شہنشاہیت کے زمانے میں ہمارے ذہنوں میں مرتسم کیا گیا اور جس نے رفتہ رفتہ مقدس عقائد کی شکل اختیار کر لی۔ مرور زمانہ سے یہ عقائد اس طرح ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گئے کہ اب اگر ان کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو ارباب شریعت کی طرف سے اس پر کفر و الحاد کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور دامان طریقت سے وابستگان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ نہ معلوم حضرت صاحب کی طرف سے کیسا غضب نازل ہو جائے گا۔ حالانکہ ان حضرات کے متعلق معاف رکھیے گا، حالانکہ ان حضرات کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے کہ عباد امثالکم 7/194 وہ تمہارے ہی جیسے انسان خدا کے بندے ہیں، اور جن مزاروں پر جا کر مرادیں مانگی جاتی ہیں یا انہیں خدا تک بات پہنچانے کا واسطہ قرار دیا جاتا ہے، ان کے متعلق کہا کہ تم انہیں لاکھ پکارو وہ تمہاری بات ہی نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض محال وہ سن بھی لیں تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے۔ 35/14 35/14 تم انہیں جو کچھ پکار کر کہتے ہو وہ اس سے قطعاً بے خبر ہوتے ہیں۔ 46/5 انہیں تو خود اپنے متعلق بھی اتنا علم نہیں ہوتا کہ ایان یبعثون 14/21 وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو اپنے حال سے بھی بے خبر ہیں وہ تمہاری کیا سنیں گے اور تمہاری کیا مدد کریں گے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ دعائیں قبول کن لوگوں کی ہوتی ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں۔
سب سے پہلے اسی آیت کو لیجئے جس کا ایک حصہ ہم پہلے نقل کر چکے ہیں اور اس کی وضاحت میں اتنا کچھ میں نے کہا ہے، یعنی وہ آیت جس کے معنی تھے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 2/186۔ ان سے کہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مانگ پوری ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری رہنمائی، میرے قوانین کی صداقت پر پورا یقین رکھو اور میری اطاعت کرو، میری باتوں کا جواب دو۔ اس طرح کامیابی کا صحیح راستہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یعنی تم مجھ سے یہ کہتے ہو، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، لیکن پہلے تم میری باتوں کا تو جواب دو۔ یعنی میں نے جو کچھ تم سے کہا تھا بتاؤ تم نے ان کے متعلق کیا کیا، کیا اس پر عمل کیا، کیا اس کے مطابق چلے؟ پہلے اس بات کا جواب دو تو پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گا۔ غور فرمایا عزیزان من۔ اسی کی وضاحت میں دوسری جگہ کہا یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات 42/26۔ دعائیں قبول ان کی ہوتی ہیں جو ایمان لائیں اور اعمال صالح کریں، یعنی ایمان و اعمال صالح کا لازمی اور فطری نتیجہ کامیابی ہوتا ہے اور یہی دعا سے مقصود ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورہ مومن میں ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن اتنی بات سن رکھو کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین 40/60۔ جو لوگ میری اطاعت سے سرکشی اختیار کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو کچھ میں نے ابھی تک جستہ مقامات سے کہا ہے، سورہ آل عمران کی 3-4 مسلسل آیتوں میں اسے نہایت وضاحت سے تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت ہے 3/199۔ میں آیت قرآن کریم سے پڑھتا ہوں اور اس آیت کا مفہوم اپنے مفہوم القرآن سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے شاید کہ میں نے پورے قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا ہوا ہے، اس کا نام بھی مفہوم القرآن ہے۔ تو جو آیت میں پیش کروں گا اس کا مفہوم القرآن سے پیش کروں گا۔ آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جو لوگ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے کائنات کی تخلیق اور رات اور دن کی گردش میں قوانین خداوندی کی محکمیت اور ہمہ کی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان صاحبان عقل و بصیرت اور ارباب فکر و نظر کے لیے جو زندگی کے ہر گوشے میں کھڑے بیٹھے لیٹے قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں اور کائنات کے تخلیقی پروگرام پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحقیقات کے بعد علی وجہ البصیرت پکار اٹھتے ہیں
کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے اس کارگاہ ہستی کو نہ تو عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور نہ ہی تقریبی نتائج مرتب کرنے کے لیے. تیری ذات اس سے بہت بلند ہے کہ تو کسی شے کو بے مقصد اور بلا غرض و غائب پیدا کر دے. تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم علمی تحقیقات اور عملی تجارب کے بعد اشیاء کائنات سے صحیح فائدہ اٹھائیں اور اس طرح تباہ کن عذاب سے محفوظ رہیں. یہ کہ ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. جو قومیں اس قسم کی تحقیقات نہ کرنے سے اشیاء کائنات کی نفع بخشیوں سے محروم رہتی ہیں، ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جھلس جاتی ہیں اور وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایسی ذلیل و خوار قوموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوتا. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے انہیں دنیا کی تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے صرف میں لایا جائے. ایسا کچھ وہی قوم کر سکتی ہے جو خدا کی رہنمائی پر یقین محکم رکھے. لہذا ان ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ارباب عقل و بصیرت کی پکار یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم نے ایک پکارنے والے کو یہ کہتے سنا کہ آؤ اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون کی صداقت پر ایمان لاؤ. ہم نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور خدا پر ایمان لے آئے. اس کے بعد ان ارباب علم و ایمان کے سینے میں اس قسم کی آرزویں بیدار ہوتی ہیں اور وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے مضرت رسان نتائج سے ہمیں محفوظ رکھنا اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں اور تدبیری غلطیوں کے اثرات مٹاتے رہنا اور ہمارا انجام ان لوگوں کی رفاقت میں کرنا جن کے سامنے زندگی کی وسعت اور کشادگی کی راہیں کھل چکی ہیں. اگلی آیت ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے نشو و نما دینے والے، تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وحی کی روح سے جن خوشگواریوں اور سرفرازیوں کا وعدہ کیا ہے ان سے ہمیں بہرہ یاب کرنا اور ایسا نہ کرنا کہ اعمال کے ظہور نتائج کے وقت ہم دنیا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جائیں. ہمیں یقین ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا. عزیزان من، دعائیں مانگنے والوں کی خصوصیات کو بھی آپ نے دیکھ لیا اور ان کی دعاؤں کو بھی. اب خدا کی طرف سے اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خدا نے ان کی دعاؤں کا یہ جواب دیا کہ ہم نے تمہاری دعاؤں کو سن لیا ہے، لیکن تم یاد رکھو
ہم کسی کام کرنے والی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے عزیزان من خدا کی طرف سے دعاؤں کا جواب اور ان کی قبولیت کی شرط۔ یہاں تک تو بات عام مومنین کی تھی۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں بھی ملاحظہ فرماؤ کہ ان کی قبولیت کو خدا کن باتوں سے مشروط قرار دیتا ہے اور وہ کس طرح سے قبول ہوتی ہیں۔ 2-3 مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کی سخت مخالفت کی تو نادانا، نوح نے ہمیں پکارا، تو نوح نے پکارا خدا کو، اور اس کے بعد فلا نعم المجیبون 37/75، اور ہم دعاؤں کا بہترین جواب دینے والے ہیں۔ ان کی اس دعا کا جواب کیا دیا گیا، ذرا غور سے سنیے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا 23/27۔ ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی، اس سے کہا کہ تم اس آنے والے طوفان سے بچنا چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو، اس کے لیے تم نے ہمیں پکارا تھا، اور اس پکار کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ تم ایک کشتی بناؤ۔ ہو سکتا ہے تم کہو کہ یہ ایک نئی سی چیز ہے، مجھے کشتی بنانی نہیں آتی، ہم بتائیں گے کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے۔ ہمارے زیر نگرانی کشتی بناؤ، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، لیکن کشتی بناؤ۔ اس طوفان سے حفاظت کی صورت یہی ہے کہ تم کشتی بناؤ، کشتی کے ذریعے سے حفاظت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان ایمان، نوح نے پکارا، جواب ملا، فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہترین دعاؤں کا جواب دینے والے ہیں، اور جواب یہ دیا گیا کہ طوفان سے بچنا ہے تو اس کے لیے کشتی بناؤ۔ آگے بڑھیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو اس کے پنجہ استبداد سے نجات دلائیں، تو انہوں نے اس مہم کی سختی اور اس میں پیش آنے والے خطرات کے احساس سے خدا سے متعدد تائیدی اسباب و ذرائع کی دعا کی تاکہ وہ ان کی تقویت کا موجب بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے یہ کچھ مانگا، اس کے جواب میں کہا کہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ تم نے مانگا ہے ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جب خدا نے اس طرح کہہ دیا ہو کہ ہم نے تیری دعا قبول کر لی، تیری مانگ پوری کر دی، تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان سے کہہ دیا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم دونوں بھائی موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون فرعون کی طرف جاؤ، اور یاد رکھو جو پروگرام تمہیں دیا گیا ہے اس کے بروئے کار لانے میں ذرا سی بھی سستی نہ کرنا۔ دعا کے قبول ہو جانے کی ضمانت بھی دی، اور اس کے بعد کہا یہ کہ اسے بروئے کار تم نے لانا ہے، اور اس میں ذرا سا بھی تغافل نہ برتنا، تساہل نہ کرنا۔ دوسری جگہ ہے قال قد اجیبت دعوتکما،
فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون 10/99 خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. فاستقیما اب تم اس پروگرام پر جم کر کھڑے ہو جاؤ اور یاد رکھو کبھی ان لوگوں کا اتباع نہ کرنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے. اب آؤ غور فرمائیے عزیز عنوان، ایک نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، اور اس قبولیت کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پروگرام تمہیں دیا جاتا ہے اس پر جم کر کھڑے ہو جانا، ذرا تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہاری کامیابی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے. یعنی فقط ان کی دعا کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ پروگرام ہے جس کو پر عمل کرنا ہے اور نہایت استقامت سے اس کے اوپر عمل پیرا آنا رہا. ان تصریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا عزیز عالمان کہ جن دعاؤں کے متعلق یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے انہیں قبول کر لیا، ان کے سلسلے میں بھی یہ تاکید کر دی کہ ان کی کامیابی کے لیے جن طبیعی اسباب و ذرائع کی ضرورت ہے انہیں بہم پہنچایا جائے اور اپنے پروگرام پر ثبات و استقامت سے عمل پیرا ہوا جائے. یہ نہیں کہ دعا مانگ لی، خدا نے جواب دیا کہ ہم نے قبول کر لی اور پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے. اس قسم کی دعاؤں کے متعلق سورہ رعد میں کہا گیا ہے اور بڑے ہی محاکاتی انداز سے کہا گیا ہے کہ تم ذرا اس پیاسے کا تصور سامنے لاؤ جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دریا کے کنارے کھڑا ہے. کیا اس شخص کی پیاس بجھ جائے گی؟ کبھی نہیں. پیاس اس کی بجھے گی جو آگے بڑھ کر پانی سے چلو بھرے اور اسے پی لے. پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کھڑے رہنے سے قیامت تک پیاس دور نہیں ہو سکتی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال 13/14. جو لوگ خدا کے اس قانون کی صداقت سے انکار کرتے ہیں ان کی دعائیں رائے گاں چلی جاتی ہیں. خدا کو پکارتے رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے دریا کے کنارے، پانی بہ بھی رہا ہے، کنارے بھی کھڑا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، لیکن آگے بڑھ کر کہ یہ خدا کے قانون سے انکار کر رہا ہے، اس واسطے اس کی دعا، اس کی یہ طلب اور مانگ جو ہے قیامت تک پوری نہیں ہو سکتی. اس مقام پر یہ کہا جائے گا کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ اپنی جگہ بجا اور درست، لیکن سوال یہ ہے کیا خدا کی خدائی میں مظلوموں اور مصیبت کے ماروں کی کوئی داد فریاد نہیں؟
ان کے دکھوں کا کوئی مداوع نہیں، ان کی پریشانیوں کا کوئی علاج نہیں، ان کی دعاؤں کا سننے والا کوئی بھی نہیں۔ قرآن ان سوالوں کا جواب اسباب میں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کی دعائیں سنی بھی جاتی ہیں، قبول بھی کی جاتی ہیں، ان کی مدد بھی کی جاتی ہے، ان کے دکھ درد کو دور بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کچھ اور ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اسے غور سے سنیے عزیزان۔ برس کی محنت شاقہ اور تاز پہن کے بعد مدینے میں جماعت مومنین کی اپنی مملکت قائم ہو گئی، لیکن جو مسلمان ہنوز مکے میں معصور تھے، قریش کی طرف سے ان پر مظالم کا سلسلہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا گیا۔ اس انتہائی بے کسی اور مظلومیت کے عالم میں انہوں نے خدا سے دعا کی کہ بار الہ ہماری مدد کر اور ہمارے لیے ان ظالمین کے جور و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ انہوں نے خدا سے دعا کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ خدا نے مدینہ کی مملکت سے یہ کہا، وہاں کی جماعت مومنین سے کہا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے جماعت مومنین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں جنگ کے لیے نہیں اٹھتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کیا تم سنتے نہیں ہو کہ مکہ کے مظلوم و مقہور، بے کس و بے بس، کمزور و ناتواں مرد، عورتیں، بچے کس طرح دل گرا کر ہم سے فریاد کر رہے ہیں کہ بار الہ ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والوں نے اس قدر ظلم و استبداد پر کمر باندھ رکھی ہے۔ اے مملکت اسلامی کے علمبردارو، کیا تم ان کی ان دعاؤں کو سن نہیں رہے؟ اور اگر سن رہے ہو تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ تم ان کی امداد کے لیے اٹھتے کیوں نہیں؟ تم نہیں سن رہے کہ وہ ہم سے کس الہا زاری سے کہہ رہے ہیں کہ وَجَعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، وہ ہم سے بات کرتے ہیں۔ خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ براہ راست ان کی امداد کر دیتا اور انہیں دشمنوں سے نجات دلا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اس مملکت سے، اس حکومت سے، اس نظام سے کہا جو اس کے نام پر اس کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوا تھا کہ کیا تم ان کی پکار کو سن رہی ہے؟ اٹھو اور ان کی پکار کا جواب دو، ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ یہ ہے مظلوموں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا صحیح طریقہ۔ یہی جماعت مومنین جو اب مدینے میں تھی، 13 برس تک قریش کے بے پناہ مظالم کا تختہ مشق بنی رہی۔ انہوں نے اس زمانے میں خدا سے کچھ کم دعائیں تو نہیں کی ہوں گی، لیکن چونکہ اس وقت دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں تھا جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے وجود میں آیا ہو، اس لیے ان کی مدد کا کوئی سامان نہ ہو سکا۔ ان سے کہا جاتا رہا کہ ہمت و استقلال سے کام لے کر اپنے پروگرام پر جمے رہو، ایک دن تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی تو ان تمام مشکلات کا حل خود بخود مل جائے گا۔ اس طرح تمہاری اپنی مشکلات ہی حل نہیں ہو جائیں گی، تم ان مظلوموں کی امداد کے قابل بھی ہو جاؤ گے جو ہم سے نصرت و اعانت کی دعائیں مانگیں گے۔
دیکھیے اس حقیقت کو قرآن کریم نے دوسری جگہ کس بلیغ انداز سے بیان کیا ہے. فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 27/62. کہو کہ وہ کون ہے جو قلب مضطر کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. کس طرح دور کر دیتا ہے؟ یجعلکم خلفاء الارض وہ تمہیں حکومت و مملکت عطا کر دیتا ہے. یہ ہے طریق خداوندی جس سے مظلوموں کی مصیبتیں رفع ہوتی ہیں. اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ اس قسم کی بھی حکومت بھی محض دعائیں مانگنے سے نہیں ملا کرتی. خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ ہوتی ہے. دوسرے مقام پر اسی جماعت مومنین کے متعلق کہا ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون 42/38. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اس کے احکام و قوانین کی پوری اطاعت کرتے ہیں، انہی کی روشنی میں اپنے امور مملکت باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں، اور جو سامان زیست خدا نے انہیں دے رکھا ہو اسے رفاہ عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں. آپ نے غور فرمایا کہ یہاں بھی امرہم شورى بینہم سے اشارہ اسی نظام مملکت کی طرف ہے جسے دنیا سے ظلم اور ناانصافی دور کرنے کے لیے متشکل کیا جاتا ہے. یہی وہ طریق تھا جس سے بنی اسرائیل کو بھی قوم فرعون کے مظالم سے نجات دلائی گئی. پھر آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ مظلوموں اور بے کسوں کو خدا سے دعا مانگنے کی ضرورت کہاں اور کب پیش آتی ہے؟ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اس غلط معاشرہ میں جہاں کوئی بات قاعدے اور قانون کے مطابق نہ ہوتی ہو، ہر جگہ دھاندلی ہو رہی ہو، کسی حقدار کو اس کا حق نہ مل سکتا ہو، جہاں مظلوم کی مدد کرنے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہ ہو، جہاں اس شخص کا کوئی پرسان حال نہ ہو جو معاشرہ میں تنہا رہ جائے، جہاں غنڈہ گردی ایسی ہو کہ شریف انسانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے، جہاں افراتفری اور نفسہ نفسی کا یہ عالم ہو کہ جو کہیں اتفاق سے گر جائے سب اسے رونتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، کوئی اس کے اٹھانے کی فکر نہ کرے، جہاں کسی کو اس کا خیال نہ ہو کہ کس کے بچے بھوکے ہیں اور کس کے تن پر کپڑا نہیں، جہاں مفلس مریض اس لیے بن آئی موت مر جائے کہ اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں تھا، اور بیوہ ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر اس فکر میں گھلی جا رہی ہو کہ اسے گورو کفن کیسے مل سکے گا اور اب میرا کیا بنے گا. یہ ہے وہ معاشرہ جہاں بے کسوں اور ناداروں قدم قدم پر خدا سے دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ اس کے سوا ان کے سامنے امید کا کوئی اور سہارا نہیں ہوتا. یہی ہے وہ معاشرہ جس سے متاثر ہو کر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ جو نہیں آشنا مصیبت کا، درد و غم کا نہ جو شکار ہوا، جس پہ کوئی کبھی نہ وقت پڑا، جو نہ اٹھ اٹھ کے رات کو رویا، وہ نہیں جانتا دعا کیا ہے، اسے معلوم کیا خدا کیا ہے. لیکن جب معاشرہ صحیح خطوط مستقل اقدار خداوندی پر متشکل ہو تو اس میں ہر بات کا فیصلہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے اور بغیر کسی پریشانی اور تردد کے ملتا ہے، نہ کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہے نہ دھاندلی. اس میں ہر فرد کی ضروریات زندگی مملکت کی طرف سے پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، اس لیے اس میں نہ کوئی محتاج ہوتا ہے نہ بے نوا.
اس میں نہ کوئی اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے نہ بے سہارا. کہ ایسے معاشرے میں کسی کو خدا سے وہ کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جس کے لیے ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو محتاج اور لاچار پاتے ہیں اور خدا سے التجائے کرتے ہیں. عزیزان من، اس حقیقت کبریٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے بلیغ اور عمیق انداز میں بیان کیا ہے کہ جو انسان اس پر غور کرتا ہے وہ وجد میں آ جاتی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں سن رکھو، مجھے خلیفہ کیوں بنایا گیا ہے. مجھے خلافت کا فریضہ اس لیے سونپا گیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو خدا تک پہنچنے سے روک دوں. اللہ اکبر. کتنی بلند حقیقتیں، کتنی بلند حقیقت ہے جسے اس قدر سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. مطلب واضح ہے کہ قیام خلافت کا مقصد یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت روکی نہ رہے. جب کیفیت یہ ہوگی تو پھر کسی شخص کو اپنی ضروریات کے لیے خدا سے دعا کرنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی. اور اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے لیے خدا سے دعا کرتا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے فریضے کی سر انجام دہی میں قاصر رہا ہوں اور وہ میرے شخص خلاف گویا خدا سے شکایت کر رہا ہے. اس لیے مجھے فوراً احتساب خیش کرنا ہوگا اور اس امر کی کوشش کرنی ہوگی کہ میری شکایت بارگاہ خداوندی تک نہ پہنچنے پائے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت اس سے پہلے ہی پوری ہو جائے. لہذا تم اپنی ضروریات اور اپنی احتیاجات کے لیے خدا سے براہ راست دعا کرنے کی بجائے اسے مجھ تک پہنچایا کرو. یہاں وہ پوری ہو جائیں گی، تمہاری دعا کے خدا تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. البتہ وہاں اس وقت گاؤ کہ جب یہاں ضرورت پوری نہ ہو، اور اگر ایسا وقت ہو تو میں اس سے پیشتر اس خلافت کے منصب سے الگ ہو جاؤں گا. یہ ہوتی ہے عزیزان من اس معاشرہ کی کیفیت جو وحی کی رہنمائی میں متشکل ہوتا ہے. اس میں کسی کو اپنی انفرادی ضروریات کے لیے خدا سے کچھ مانگنا نہیں پڑتا. جسے سب کچھ آج خود مل رہا ہو اسے مانگنے کی ضرورت کیا ہوگی. یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کی جس قدر دعائیں مذکور ہیں سب اجتماعی ہیں، انفرادی نہیں. اور یہ اجتماعی دعائیں جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے جاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے وہ نظام قائم ہو جائے جس میں کوئی مصیبت زدہ مظلوم نہ ہو، جس میں عالمگیر انسانیت کے مصائب اور آلام کا علاج ہوتا چلا جائے. یہ ہے وہ دعائیں جو یہ جماعت مومنین خدا سے مانگتی، اجتماعی دعائیں، ایک فرد کے لیے نہیں. اور یہ جو آیت ہمارے زیر نظر ہے اس میں بھی کہا گیا ہے ایاک نستعین، ہم تجھ سے استعانت چاہتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے بعد بھی ایک اہم سوال سامنے آتا ہے کہ دعائیں انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں. سوال یہ ہے کہ ان سے بلاخر ہوتا کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ سوال بڑا اہم ہے اور غور سے سمجھنے کے قابل، اس لیے کہ یہی وہ محور ہے جس کے گرد دعا کا سارا مسئلہ گردش کرتا ہے. دعا سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو کچھ قرآن کریم نے کہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کے بعد اس پروگرام پر عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے جس سے کہ مقصد حاصل ہوتا ہے. تو پھر اس میں جو دعا درمیان میں آتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ بیکار ہے؟ بالکل معاذ اللہ، وہ بڑی اہم چیز ہے.
اور اسے غور سے سنیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا میں کوئی کام کرنا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل میں آرزو پیدا، پھر دوہرا دوں کہ دنیا میں کوئی کام کرنا ہو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے، ایک ارادہ اٹھتا ہے، ایک تقاضا بیدار ہوتا ہے۔ دنیا میں عمل کی بنیاد آرزو ہے۔ اقبال کے الفاظ میں معاذ تخلیق مقاصد زندہ ایم، ہماری زندگی اس کے لیے ہے کہ ہماری زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ ہم مقاصد کی تخلیق کرتے چلے جائیں، مقاصد کی تخلیق کی جائے اور اس کے بعد از شعائے آرزو تابندائیں، ہماری زندگی میں نورانیت اور چمک اس سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے لیے آرزو بیدار ہو۔ یہ آرزو کی شعائے آرزو ہے کہ جس سے ہماری زندگی روشن ہوتی ہے۔ جس قدر یہ آرزو شدید ہوگی اسی قدر ہمارا ارادہ مستحکم ہوگا، اور جس قدر ارادہ مستحکم ہوگا اسی نسبت سے ہم اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے جسے ہم ابتدائی مدرسہ کے ہر طالب علم کی زبان سے ہر روز سنتے ہیں، یعنی وہ نظم جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ یوں تو بچوں کے لیے ہے، لیکن اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے وہ بڑی عمیق ہے۔ یعنی جب انسان کی دلی تمنا حروف و الفاظ کی شکل میں زبان پر آتی ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے۔ جتنی گہری تمنا اتنی ہی مخلص دعا، جتنی شدید آرزو اتنی ہی پرکیف پکار۔ نفسیات کا طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ آرزوؤں کی بیداری سے انسان کے اندر کس قسم کی نفسیاتی تبدیلی واقع ہوتی ہے، پھر جس قسم کی وہ آرزو اسی قسم کی نفسیاتی تبدیلی۔ اس نفسیاتی تبدیلی سے انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے خارجی دنیا میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اقبال ہی کے الفاظ میں کہ منزل را نمی دانی زراہ، اے کہ منزل را نمی دانی زراہ، قیمت ہر شے ز انداز نگاہ۔ ہر شے کی قیمت نگاہ کے زاویے سے، نگاہ کے انداز سے ہے، نوع دیگر بھی جہاں دیگر مشوار۔ نگاہ کا زاویہ بدل لو خارج کی دنیا بدل جائے گی، ای زمین و آسمان دیگر شباد۔ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا۔ دوسرے ایک شعر میں ہے کہ نہ کلی ہے وجہ نظر کشی، نہ کنول کے پھول میں تازگی، فقط ایک دل کی شگفتگی سبب نشاط بہار ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انسان کی شدت آرزو سے اس کے اندر ایسی نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا انداز نگاہ بدل دیتی ہے، اور اس کی آرزو میں جس قدر ارتکاز پیدا ہوتا ہے اسی قدر اس میں توانائیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا اس سے تمام،
وہ شدت آرزو ہی کی پیدا کردہ توانائی کی روح سے ہوتا ہے۔ آرزو کے سلسلے میں دو باتیں بنیادی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آرزو ہے کس قسم کی۔ انسان کے دل میں مختلف آرزویں پیدا ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن مومن کے سامنے صحیح آرزو کا جو معیار رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ 81/29۔ تمہیں اس کا اختیار ہے کہ جو جی میں آئے چاہو اسے، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہی چاہے جو خدا چاہتا ہے۔ تم اپنی آرزوؤں کو مشیت خداوندی سے ہم آہنگ رکھو۔ جس بات کو خدا نے برا قرار دیا ہے تم بھی اسے برا سمجھو، جسے اس نے اچھا کہا ہے تم بھی اسے اچھا سمجھو۔ تم ویسا بننے کی کوشش کرو جیسا خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ۔ قرآن کریم کے متعلق اقبال نے کہا ہے کہ آنچ حق می خواہد آن سازت ترا، یہ تمہیں وہ کچھ بنا دے گا جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ۔ لہذا سب سے پہلا ضروری مرحلہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو آرزو ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ خدا کی متعین کردہ مستقل اقدار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ ویسی نہ ہو تو اسے تبدیل کر کے مستقل اقدار سے ہم آہنگ کر لینا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ آئی اس کے اندر۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، دل میں صرف آرزو کی بیداری سے مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ آپ کسی جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دل میں آپ کے ہاں وہاں جانے کی آرزو بیدار ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اسی طرح گھر میں بیٹھے رہیں تو آپ اس منزل مقصود تک پہنچ تو نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے آپ ریل میں جانا ہے، ٹائم ٹیبل کنسلٹ کرتے ہیں، گاڑیوں کے اوقات دیکھتے ہیں، انکوائری والوں سے دریافت کرتے ہیں، پھر مقررہ وقت، مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر گھر سے چلتے ہیں، اسٹیشن پر پہنچتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، صحیح گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ جو گاڑی سامنے آ جائے اسی میں نہیں بیٹھ جاتے، جو گاڑی آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے اس میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ وہ گاڑی ہے کہ جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دل میں کسی جگہ پہنچنے سے کہ آرزو کے بیدار ہونے میں اور وہاں پہنچنے کے درمیان میں یہ جتنے مراحل آتے ہیں وہ سارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں کہ جس سے یہ آرزو ہے، اس آرزو کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہی چیز ہے آرزو، ایسی آرزو کہ جو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے دل میں اٹھے جو خدا نے مستقل اقدار کی روح سے آپ تو انسان کی اپنی ذات کی نشو و نما اور عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ آرزو بیدار ہو اور پھر اس کے لیے وہ تمام ذرائع اور اسباب اور سامان اکٹھا کیا جائے جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے، اور اس کی ہدایت کے مطابق اس گاڑی میں سوار ہوا جائے کہ جو آپ کو اس منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ دعا سے انسان کے اپنے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔
اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی کا پیدا ہونا، اور کس قدر قابل رشک ہے وہ انداز جس میں اقبال نے اتنی بڑی بلند عمیق دقیق حقیقت کو 2 مصروں میں واشگاف کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس سے بلیغ اور دلکش انداز تصور میں نہیں آ سکتا۔ آپ بھی سنیے اور میری طرح وجد میں آ جائیے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، قضا سے مراد ہے قانون خداوندی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ کیا بات ہے، کیا کہہ گیا؟ اسی کے ساتھ دوسرا شعر ہے نا کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اور بھی وہی پھر کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اور یہ تبدیلی جو ہے تو بدل جانے کی، وہ قرآن کریم کے اندر ڈوبنے سے، یعنی اپنی آرزوؤں کو اس کے ہم آہنگ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کے متعلق کیا کہنے ہیں، اقبال نے کیا کیا کچھ کہا ہے۔ کہ چون بجاں در رفت جان دیگر شود، یہ جب دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاتا ہے شد جہاں دیگر شود، اور انسان کے اندر جب یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو خارج میں خود بخود تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ خارجی انقلاب آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ انسان کے اندر داخلی انقلاب پیدا نہ ہو، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم 13/11۔ یاد رکھو، تم تو ایک طرف، ساری دنیا زور لگا کے بھی دیکھ لے، کسی قوم کے حالت میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی تا وقت کہ اس قوم کے پہلے اندر نفسیاتی تبدیلی نہ پیدا ہو۔ اس کی خارج کی تبدیلی کا دار و مدار اس کے داخلی تبدیلی کے اوپر ہے، اس کی نفسیاتی تبدیلی کے اوپر ہے، اور یہ ہے دعا سے جو حاصل ہوتی ہے چیز، اس سے انسان کے اندر ایک داخلی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان من، یہ ہے اہمیت اور غایت دعا۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ انسان کی ہر کوشش یا عمل کا آغاز اس کے دل میں پیدا ہونے والی خواہش یا آرزو سے ہوتا ہے۔ یہی آرزو شدید ہو کر ارادہ بنتی ہے، اور ارادہ کے مستحکم ہونے کے بعد اس مقصد کے حصول کے لیے قدم اٹھتا ہے۔ قدم اٹھانے کا مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑا نازک بھی۔ آپ گھر سے کسی جگہ جانے کا ارادہ لے کر نکلتے ہیں، اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلی اور لا ینفک شرط یہ ہے کہ آپ صحیح راستہ پر گامزن ہوں۔ اگر آپ کا قدم غلط راستہ پر پڑ گیا تو آپ مسافت بھی طے کریں گے، اس میں آپ کا وقت اور توانائی بھی صرف ہوگی، لیکن آخر الامر ہوگا یہ، نہ صرف یہ کہ آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے بلکہ آپ اس سے بہت دور ہٹ چکے ہوں گے۔ لہذا جب آپ نے ایاک نستعین کہہ کر
خدا سے منزل مقصود تک پہنچنے کی آرزو کا اظہار کیا اور اس کے لیے اس کی اعانت طلب کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ اس منزل تک پہنچنے کا صحیح یا سیدھا راستہ آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے لیے آپ کے دل کی آرزو یہ دعا بن کر آپ کے لبوں تک آئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس سیدھے راستے کی رہنمائی مل جائے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ سورہ فاتحہ کی اگلی یعنی 5ویں آیت ہے اور اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ سابقہ درس میں ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی تھی کہ انسان کے دل میں شدت سے ایک آرزو پیدا ہوئی جو الفاظ بن کر اس کی زبان پہ آ گئے کہ ایاک نستعین۔ ہماری آرزو، ہماری خواہش، ہماری طلب، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات مناسب نشو و نما حاصل کر کے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن کے سفر حیات کو اس طرح سے طے کرتی چلی جائے کہ وہ ارتقائی منازل میں سے گزرتی ہوئی اپنے انتہائی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ یہ بات بعد میں سامنے آئے گی کہ وہ آخری منزل کون سی ہے، وہ مقصد کیا ہے، لیکن بہرحال اس دنیا کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں تو یہ بھی مقصد حیات ہوگا، اور اس کے بعد کی زندگی میں انسانی ذات کا ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد کسی منزل تک پہنچ جانا یہ بھی نصب العین حیات ہوگا۔ تو اس دنیا میں ہو یا اس سے اگلی دنیا میں ہو، بہرحال راستہ طے کرنے کا تصور مشترک لا ينفک ہے۔ راستہ طے کیے بغیر آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو جب آپ نے یہ نستعین میں یہ آرزو دل سے ضبط لائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ذات صحیح راستہ طے کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے، تو لازماً اس سے اگلی بات آنی یہی چاہیے تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ ہمارا قدم غلط راستے پر نہ اٹھ جائے۔ ہم سفر کے لیے تو اٹھے ہیں، ارادہ بھی کیا ہے، ہم نے تیاری بھی کی ہے، سامان سفر بھی ساتھ لیا ہے، چل بھی پڑے ہیں، لیکن ہماری آرزو یہ ہے، مقصد اب یہ ہے کہ ہمارا قدم کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں تمام خطرات سے محفوظ رکھتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا ہم ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، دکھا ہم کو راہ سیدھی۔ تو آپ دیکھیے اس میں اہدنا کے اندر دکھا ہم کو، پھر وہی دعا کا مفہوم سامنے آ جاتا ہے، اور دعا کا مفہوم ہم پہلے پیشاب کا درس میں اچھی طرح سے واضح کر چکے ہیں۔ اور اگلی چیز یہ بھی دیکھیے کہ اس میں اہدنا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، ایک فرد اپنے لیے نہیں چاہتا صرف، بلکہ وہ جمع کا صیغہ ہے دعا میں، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ تو یہ نظر آیا کہ یہ انسانی زندگی
کارواں در کارواں ایک قافلے کی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے سفر حیات پر گامزن ہو تو پھر منظر مقصود تک پہنچ سکتی ہے. ایک فرد کا انفرادی طور پر سفر طے کرنے کا سوال نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہدایت کا لفظ تو سارے قرآن میں بھرا پڑا ہے، اور ہم روز سینکڑوں مرتبہ اس لفظ کو دہراتے ہیں، ہدایت کے لفظ کو، ہادی کے لفظ کو. تو ہدایت کا مفہوم تو ویسے ذہنوں میں آ ہی جاتا ہے. رہنمائی اس کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہماری رہنمائی کر، ہمیں راستہ دکھا. رہنمائی کرنا، راستہ دکھانا، یہ ٹھیک ہے، یہ اس لفظ کے بنیادی معنی میں ہے. لیکن اس لفظ میں جو قرآن نے منتخب کیا تو اس میں ایک خصوصیت ہے. صرف راستہ دکھانا نہیں، بلکہ یہ رہنمائی، یہ راستہ دکھانا اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جس سے وہ راہ، وہ منزل ابھر کر سامنے آ جائے. یہ اس کی بنیادی خصوصیت ہے، راستے کا ابھر کر سامنے آنا. اسی لیے عربوں کے ہاں ہادیتن اس چٹان کو کہتے تھے جو دور سے ابھری ہوئی مخفی ہوں، چھپے ہوئے ہوں، جنہیں آپ کو خود تلاش کرنا پڑے، مشتبہ ہوں، مشکوک ہوں، قیاسی ہوں، ظنی ہوں، انہیں ہدایت نہیں کہا جائے گا. بلکہ ہدایت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رہنمائی واضح، بین، روشن، نمایاں اور ابھری ہوئی ہو. تو آپ دیکھیے کہ ایک لفظ کے انتخاب سے اور اس کے بنیادی معانی کی خصوصیت سے یہ رہنمائی کس طرح سے عام رہنمائیوں سے متمیز ہو کر الگ ہو گئی. اس رہنمائی میں کسی قسم کے ظن و قیاس کو کوئی دخل نہیں ہوگا. یقینی، حتمی، اس طرح جیسے دور سے ابھری ہوئی چٹان نظر آ جاتی ہے، اور پھر اس میں آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بھی کوئی نہیں ہوتا. چٹان ابھری ہوئی سامنے نہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ ادھر دائیں کی طرف ہے، کوئی کہے بائیں کی طرف ہے. لیکن جب وہ دور سے ابھری ہوئی نظر آئے گی تو اس کے مقام کے تعین میں کوئی دو آراء نہیں ہو سکتی، کوئی بات قیاسی نہیں ہو سکتی. ہر آنکھوں والا متعین طور پر بتائے گا کہ وہ ہے، اور ہر آنکھوں والا جو بتائے گا تو ایک ہی سمت بتائے گا، ایک ہی منزل بتائے گا. یہ وجہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو رہنمائی ملتی ہے، ایک تو وہ اتنی واضح، بین، روشن اور ابھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے تلاش کرنے میں کوئی دقت واقع نہیں ہوتی، اور دوسرے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اس رہنمائی کو اختیار کرتا ہے ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا. دین میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو مذہب ہے کہ جس میں راستے انسان خود تلاش کرتا ہے. مذہب کے معنی راستہ ہوتے ہیں، تلاش کرتا ہے، اور پھر ہر ایک کا الگ الگ مذہب ہوتا ہے، افراد کا بھی، مختلف اہل مذاہب کا بھی، مختلف اقوام کا بھی. لیکن اب دین میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ اس میں خدا کی رہنمائی چٹان کی طرح ابھری ہوئی سامنے آ جاتی ہے. خدا کی طرف سے رہنمائی ملنا،
اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دی. کتنی اہم چیز ہے یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. خدا نے ہر شے کو پیدا کیا، اس کے لیے ایک راستہ تجویز کیا، اس کے لیے ایک منزل متعین کی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنی مخلوق کو وہ راستہ دکھا دیتے جس پر چلنے سے وہ اس منزل تک پہنچ جاتی جو اس کے لیے متعین کی گئی تھی. چنانچہ سورہ العالی میں ہے کہ رب وہ ہے، دیکھیے یہاں رب کا لفظ ہے، ربوبیت کرنے والا، نشو و نما دینے والا وہ ہے. کون ہے؟ الذی خلق. چار لفظ عزیزاں نمان، غور سے سننے کی بات ہے. پھر سنیے، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. 87/2-3 87/2-3. رب وہ ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، خلق. پھر ہر شے کے حشو و زوائد کو الگ کر کے اس میں توازن اور اعتدال پیدا کیا، فسوى. پھر اس کے لیے پیمانے اور قوانین مقرر کیے، وہ نصب العین متعین کیا جس تک اسے پہنچنا ہے. قدرہ، قدرہ کے معنی ہوتے ہیں پیمانے مقرر کر دینا. یہ قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جسے خدا کی تقریر کہتے ہیں. میں آگے چل کے بتاؤں گا. وہ قوانین ہیں جو اس نے تجویز کیے ہیں، وضع کیے ہیں، نافذ کیے ہیں. تو قدرہ اس نے قوانین وضع کیے، مقرر کیے، نصب العین مقرر کیا ہر شے کا. فہدا، اور اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے اسے رہنمائی دی. خلق فسوى قدر فہدا. ان چار الفاظ میں عزیزان من تخلیق سے لے کے کسی ہر شے کا اپنے آخری منزل تک پہنچ جانے کے لیے پورے کے پورے مراحل آ گئے 4 لفظوں کے اندر. دوسری جگہ ہے کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی. یعنی اس میں 2 باتیں. پہلی شے کہ ہر شے کو اس نے تخلیق عطا کی، اور تخلیق عطا کرنے کے بعد اس منزل کی طرف رہنمائی کر دی جس تک پہنچنا اس کے لیے مقصود ہے. یہ رہنمائی کہ کسی شے نے کس طرح سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے